یا ان کا ایک اور مطالبہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ بناتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو ہم اس کو ایک انسان، ایک مرد ہی بناتے. یعنی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تم یہ ایسی ہیبت، تم پر ایسی ہیبت چاہے گی کہ تم سب بھاگ جاتے، تم قبول ہی نہیں کر سکتے تھے. اور اگر ہم فرشتے کو انسان بنا کر بھیجتے تو وہ پھر بھی شبے میں ہی رہتے کہ ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں یہ انسان ہے یا واقعی میں فرشتہ ہے. اور اسی طرح ان کو شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں یہ اب ہے. تو زمین پر چونکہ انسان رہتے ہیں تو ان کے مثال اور نمونے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ فرشتہ نہ جذبات رکھتے ہیں، نہ گناہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ غصہ کرتے ہیں، اور نہ ان کو بھوک پیاس کی کوئی یعنی جو حاجات انسان کو ہوتی ہے وہ ساری حاجات فرشتوں کو نہیں ہوتی. تو اس پر بھی حجت کرتے کہ مثلا ہم کو کھانا سنت کے مطابق کھانا، آپ کیسے کھائیں؟ فرشتے تو کھانا کھا کے بتاتے نہیں. ہم کو بزنس کرنا ہے، فرشتے تو کوئی تجارت کرتے نہیں ہیں. اور ہم کو یعنی جو انسانی حاجات ہے وہ ہم کیسے بجا لائیں کہ فرشتے تو ہم کو یہ نہیں سکھا رہے. تو اس پر بھی یہ کرتے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے تو نور سے پیدا کیے گئے، اور مشین کی طرح ان کے اندر جو پروگرامنگ فٹ کی گئی ہے اس کے مطابق یا فالو مرون، یعنی وہ کرتے وہ ہے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ تمہاری مرضی سے تھوڑی چلیں گے. تم تو اپنے نبی کو ساری چیزیں دلیل ہونے کے باوجود بھی تم ان کو ٹھکرا دیتے ہو ان کی بات کو، یا ان کو وہ کر سکتے ہو. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتے تھے. یعنی اگر ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج بھی دیتے تو وہ انسانی کی شکل میں آتے، پھر انہیں وہی شبہ ہوتا جو بشری رسول کے بارے میں ہے. جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، فرما دیجئے اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول، یعنی تم اگر فرشتے ہوتے تو ہم ظاہر ہے کہ فرشتے رسول بنا کر بھیجتے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہر قوم میں انہی میں سے رسول بنا کر مبعوث فرماتے تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. جیسے کہ آل عمران آیت نمبر 165 میں 64 میں پڑھ چکے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں انہی میں سے ایک رسول جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل میں بھیجا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اگر ان کے پاس فرشتہ آتا تو انسانی شکل ہی میں آتا، کیونکہ نور کی وجہ سے فرشتوں کو دیکھا نہیں جا سکتا. پھر یہ وہی سوال اٹھا دیتے کہ یہ تو انسان ہے، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا، یعنی فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تب بھی نہیں مانتے، فرشتہ آتا تو دیکھ نہیں سکتے تھے، تو کسی بھی صورت یہ نہیں مانیں گے چاہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کون دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں. جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا سرکم و جہرکم، تمہارے اندر کیا ہے اللہ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ تم کو ماننا نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ان کے پاس 100 دلیلیں کسی بات کی پیش کرو لیکن ان کو جو چیز نہیں ماننا ہوتا ہے وہ اس میں بھی ٹیڑے نکالتے ہیں. اچھا یہ ایسا کیوں ہے، ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، ویسا نہیں تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو میں مان لیتی، ایسا نہیں ہے اس لیے میں نہیں مان رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں پتہ ہے ان کی کہ یہ ساری جو حجتیں ہیں، یہ دلیلیں ہیں، یہ دراصل ان کا مقصد کیا ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے.